سمجھے آپ؟ تو یہ سوچ جو ہے وہ ان کی زندہ رہے، یہ سوچ زندہ رہے۔ اور پھر انہوں نے میری کتابیں پڑھی، اور صحافیوں نے لکھا ہے کہ جو اس وقت موجود تھے کلفٹن میں ان کے دولت قلعے پر، اور کیمرے لگے ہوئے تھے، ٹی وی والے بھی تھے، جس وقت کتابیں میری ان کو پیش کی، تو صحافیوں نے لکھا ہے کہ عام طور سے بڑے لوگوں کو کتابیں دو تو وہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو بعض صحافیوں نے کہا جب ہم ایک ہفتے کے بعد گئے تو وہ ساری کتابیں پڑھ چکی، اور انہوں نے کتاب ہاتھ میں لے کے تبصرے کیے، یہ کیا لکھا ہے، یہ کیسے لکھا ہے، یہ کیسے لکھا ہے۔ اور پھر جب مجھ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے، اس زمانے میں میری ایک کتاب چھپی تھی آئمہ اثنا عشر، ایک عیسائی پادری نے 12 امام کے حالات فرینچ زبان میں لکھے تھے، تو اس کا میں نے ترجمہ کر کے چھاپا تھا، تو وہ پوری کتاب انہوں نے پڑھی، اور امام زین العابدین اسلام کے چیپٹر پہ باقاعدہ انہوں نے ہم سے ڈسکس کیا، امام حسین کی کتنی اولادیں تھیں، ان کے کتنے بیٹے تھے، کافی دیر تک 1 گھنٹے سے زیادہ وہ گفتگو کرتی رہی۔ پھر میری کتاب شعراء اور عشق علی پر انہوں نے تبصرہ کیا، خاندان انیس میری کتاب کو بہت غور سے پڑھا ہونا، اور پھر انہوں نے صحافیوں کے سامنے مجمع میں اپنے گھر پہ سارے صحافی بیٹھے، اور انہوں نے کہا بھائی یہ کیوں لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے جلوس، ہماری مجلسیں، ہمارے تابوت کیوں اس کو نہیں نکلنے دیتے، اور کیوں اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ تو باقاعدہ انہوں نے، میں قسم کھا رہا ہوں، قرآن کی قسم کھا رہا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے ہاتھ کو سینے پہ مارا، ان کہا کہ تم اپنا کرو ہم اپنا کرو۔ تو مرزا غالب سے کٹر شیعہ کون تھا؟ لاولت تھے، وارث نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو کیا؟ ان کے جو خسر تھے نواب لوہارو، وہ کٹر وہابی تھے، وہ آ گئے، جنازے پہ قبضہ کر لیا، انہوں نے کہا نماز جنازہ ہم کرائیں گے۔ ایک آج لوگوں نے آواز بھی اٹھائی کہ بھائی وہ شیعہ علی تھے، ان کا نہیں، ہمارے طریقے سے دفن و کفن ہوگا۔ غالب کو کون نہیں جانتا، مگر سنی طریقے سے دفن بھی ہوا، اور نماز جنازہ بھی سنی نے پڑھائی۔ حافظ شیرازی ایران کا بہت بڑا شاعر ہے، سب جانتے ہیں شیعہ تھا، نماز جنازہ اہل سنت نے پڑھائی۔ تو کیا ان تمام رویوں سے کہ کفن اس طرح دیا گیا، دفن اس طرح کیا گیا، تو کیا غالب کا مذہب بدل گیا؟ حافظ شیرازی کا مذہب بدل گیا؟ دیکھیے قائد اعظم کے ساتھ ایک خصوصیت تھی، اور وہ خصوصیت یہ تھی کہ بانی پاکستان ہونے کے باوجود، سیاسی شخصیت ہونے کے باوجود، اور اس وقت اتنا تعصب بھی نہیں تھا شیعہ سنی پاکستان میں، ابھی تو شروع ہو رہا تھا معاملہ، تو چونکہ کھارادر میں وہ پیدا ہوئے تھے اور کھوجے تھے، تو جس علاقے کے وہ تھے وہ میت لے گئے ان کی، اور بڑے امام باڑے کھارادر میں ان کا غسل ہوا، جو کہ تاریخ میں لکھا ہے، اور وہیں کے غسال کلو نے غسل دیا، اور مولانا انیس الحسنین کی نگرانی میں کفن پہنایا گیا۔ پھر نماز جنازہ بھی 2 طریقے سے ہوئی، شبیر عثمانی نے بھی پڑھائی اور ابن حسن جاجوی نے بھی پڑھائی، اور جنازے میں علم بھی تھا، علم کے سائے میں جنازہ چلا، سارے اہل بیت کے طریقے پہ انہیں دفن کیا گیا۔ تو اب اس کے بعد کون ڈھیلا ہونا شروع ہوا؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ میت پہ ہم قبضہ کر لیں، جوش ملی آبادی، دنیا کو معلوم ہے، دنیا کو پتا ہے، لیکن اب اسلام آباد میں انتقال ہوا، گھر والے موجود، خاندان والے موجود، اہل سنت نے نماز جنازہ پڑھائی، اہل سنت طریقے سے دفن کیا گیا، اور اہل سنت کے قبرستان میں دفن ہو گئے۔ تو اس سے کیا جوش کے افکار بدل گئے؟ تو
اسی طرح آپ اس کو بھی سوچیں جو سیاستداں ہوتے ہیں، اور شروع میں میں نے کہا کہ جو اسٹیٹ کا مذہب ہوتا ہے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، چونکہ بھٹو کے ہاتھ سے ہی یہ کام کرایا گیا اور یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ اسلامی مملکت ہے اور یہ سنی حکومت ہے۔ جب ایران نے اعلان کیا ہم شیعہ حکومت ہیں، تو پھر پاکستان میں یہ طے ہوا کہ اس کو سنی مملکت کہا جائے اور لکھا جاتا ہے کہ یہ سنی حکومت ہے۔ جب سنی حکومت ہے تو جو حاکم ہوگا اس کا مذہب وہی ہوگا جو اسٹیٹ کا مذہب ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہونے لگی اور ضیاء الحق پیچھے پڑ گئے کہ پھانسی پہ چڑھا کے رہے، واحد پورے ورلڈ میں ایک مسلم بھٹو تھی جنہوں نے کوئی دنیا کا سربراہ نہیں چھوڑا، وزیر اعظم، صدر، جس سے یہ نہ کہو اپیل کرو میرے شوہر ہو جاؤ، سب سے بیان پورے ورلڈ سے، پورے ورلڈ، اور سب نے بھٹو کے حق میں بیان دیا نصرت بھٹو کے کہنے سے۔ پھر وہ ایران زیارت کرنے کے لیے کربلا معلی گئی، نجف گئی، مشہد، میرے شوہر کو بچا دیا۔ ایک بیان ہے وہ بے خطا ہے، سب کے بیان آیت اللہ خوئی کا بیان بھی آیا، کاظم شریعت مدار آیت اللہ کا بھی بیان آیا کہ بالکل غلط ہو رہا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جا رہی ہے، بالکل غلط ہو رہا ہے۔ کیوں پھانسی ہوئی؟ کیوں پھانسی ہوئی؟ کیا کیا تھا؟ صرف عالمی کانفرنس جس میں دنیا کے 46 ملک شامل تھے، اس میں انہوں نے اسلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ انقلاب اسلام رسول اللہ نے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس تسلسل کو حضرت علی نے برقرار رکھا۔ صرف اتنی سی بات پہ بھٹو کو پھانسی دی گئی کہ وہ ولایت علی کے قائل تھے۔ کہانیاں بہت ہیں، وہ فلانا تھا اور رکشہ تھا اور رکشے والا تھا اور فلانا مارا گیا۔ ارے آج کتنے سربراہوں کے دور میں ہزاروں لوگ مار دیے گئے، پیچھے پڑے ہیں مشرف کے کہ ہر قتل مشرف پہ لاد دیں، اور وہ بندہ ہے کہ مزے سے بیٹھا تقریریں کرتا تھا امریکہ میں اور ادھر مفتی کا قتل بھی اس پہ ڈال دو، فلانا قتل بھی اس پہ ڈال دو، یہ قتل بھی اس پہ ڈال دو، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ بھٹو تو بہت معصوم تھے، بھاگ جاتے اگر ملک چھوڑ کر، تو یہ کیسے پھانسی تھی؟ لیکن وہ ڈٹے رہے۔ پھر میں بتا رہا ہوں کہ نصرت بھٹو کا یہ کارنامہ ہے کہ پورے بھٹو خاندان کے عقائد کو ولایت علی پر مستحکم انہوں نے کر دیا۔ نہ مرتضیٰ نے تقیہ کیا، نہ شاہ نواز بھٹو دوسرے بیٹے نے تقیہ اور نہ شوہر نے تقیہ کیا۔ اور باتیں کھل جائیں گی 100 سال کے بعد، مجھے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوتی کہ ابھی سب کچھ کھل کے چھپ کے آ جائے، اس لیے کہ میں پرانی تاریخ دیکھے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے پتا ہے یہ ہے، ایسا ہوگا، آئندہ ایسا ہوگا، آئندہ یہ چھپے گا۔ تو حافظہ تو کمزور ہوتا ہی ہے لوگوں کا، اخبار پڑھا، ٹی وی دیکھا، بات ختم، سب کچھ ہو چکا، جیرا ہو گئی، یہ ہو گیا، جسٹس، وکیل، فلانا، بیانات، آخر میں ہیڈنگ لگی اخباروں میں۔ اب ذوالفقار علی بھٹو بند کمرے میں کارروائی ہوئی۔ یہ بند کمرہ کیا ہے؟ سب کچھ وہ بند کمرہ جس کی کارروائی نہیں بتائی گئی، جس کی کارروائی نہیں بتائی گئی، تو اندر یہ ہوا تو میں کیوں بتاؤں؟ حالانکہ تقریر میں ذکر کر چکا ہوں۔ ہاں پتہ کیسے پتہ ایسے چلا کہ بھٹو کے فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ تاریخ اسلام میں سچائی کی سب سے بڑی دلیل صدیقیت کی خلیفہ اول حضرت ابو بکر تھے۔
یہ بھٹو کے فیصلے میں آیا. کوئی بھی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھٹو کے پھانسی کے فیصلے میں خلافت کا ذکر کیوں ہے؟ کیا ٹھیک ہے، سچے تھے سے جیت دیے، دنیا جانتی ہے، ٹی وی پہ بھی آیا ہے، اخباروں میں بھی چھپا ہے، سب کو پتا ہے اسٹی مل گئی. یہ بھٹو کے کیس میں ان کا نام کیسے آ گیا؟ تو اس کو بند کمرے سے ملا کے دیکھیے. تو آخر میں بھٹو سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اب بھی آپ پھانسی سے بچ سکتے ہیں. انہوں نے کہا میرا عقیدہ میں رسول کے بعد علی کو پہلا خلیفہ مانتا ہوں. ہو گئی پھانسی. تو بھٹو پہلے تھوڑی ہے جو ولایت علی کے مارے گئے. ارے جلدیں بھری پڑی ہوئی 50 کے قریب کہ جن کو ولایت علی پہ قتل کیا گیا. یہ کیا بات؟ آج کس کی شہادت کی تاریخ ہے؟ کل کس کی شہادت کی تاریخ؟ ابو ذر، عیسی بن عمار، یہ ساری تاریخیں ان کی شہادت کی تاریخیں ہیں. تو کس بات پر قتل ہو رہے ہیں یہ سب؟ ولایت علی پر. لیجیے تقریر ختم ہو گئی. تو یہ حوصلہ کون دے گیا آج 1400 سال کے بعد کہ ہم اس پہ ڈٹے رہے ہیں؟ حالانکہ قرآن میں اجازت ہے، آیت موجود ہے، اور یہ آیت عمار کی وجہ سے اتری، اور رسول اللہ نے بلا کے عمار کو کہا کہ یہ کافر تمہیں بہت مارتے ہیں، لے جا کے بہت تمہیں پیٹا ہے، تو تمہاری وجہ سے یہ آیت آئی ہے کہ وقتی طور پر اگر کافروں سے بچنا ہے تو برا یعنی تقیہ کرو. تقیہ کی آیت قرآن میں عمار کی وجہ سے آئی، یعنی رسول اللہ بچانا چاہتے تھے علی کہ بھئی تقیہ کر دینا، کہنا ہاں بھائی تم ٹھیک کرو، جاؤ اپنی جان بچاؤ، جاؤ ابھی تمہیں بہت کام کرنا. لیکن عیسی بن عمار ہمارے انہوں نے تقیہ کی آیت کے باوجود تقیہ نہیں کیا. اب میں وجہ بتا دوں کیوں نہیں کیا کہ میں ادھر چلا جاؤں، کوئی تقریر عیسی پہ پھر دوبارہ ہو جائے، اور اب ادھر پہ جبکہ ہو چکی ہیں تقریریں. قاضی نور اللہ شوستری سے پوچھا گیا آپ کے قتل کا سامان ہے وہاں دربار میں، تقیہ کیا نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا تقیہ اس وقت کیا جاتا ہے جب یہ یقین ہو کہ میری زندگی سے دین کو کوئی فائدہ پہنچے گا، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ میری موت سے ولایت علی کو فائدہ پہنچے گا تو قربان ہو جاؤ. تو لوگوں نے کہا شوشتری سے کہ دلیل دیجیے گا، دلیل حسین ہے، حسین چاہتے تو تقیہ کر کے کسی اور ملک چلے جاتے، اس وقت دین کو فائدہ شہادت حسین سے پہنچنے والا تھا، اس نے شہادت دے دی. تو ہر جگہ تقیہ بیکار، تقیہ بیکار. اب میں کیا پڑھوں اور کیسے تقریر کو ختم کر دوں؟ ساتھیوں نے تقیہ نہیں کیا، لیکن شہادت حسین کے بعد جو بے سہارا تھے وہ تو یہ کہہ سکتے تھے بھائی چھوڑو تقیہ کر لو، مدینے واپس چلو. کبھی اس پہلو سے بھی سوچا تھا کیسا تقیہ ظالم کے دربار میں سید سجاد کا خطبہ، ظالم کے دربار میں حضرت زینب کا خطبہ. ارے اگر تقیہ کرتے اسیر تو یہ دربار میں کیا کیا کون بتاتا ہے؟ تنے ثانیہ یہ تاریخ میں کون دکھاتا شجرے؟ یہ ضروری تھا. ٹھیک ہے قید و بند کی صحبتیں، قید و بند کی صحبتیں، قربانیاں، اور پھر حسرت ایک ہے کہ رو لے، حسرت ایک ہے کہ فرش پر بچھا جائے، حسرت ایک ہے کہ چیخ کر کہہ کے لے جاؤ حسین، لیکن نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ سید سجاد نے کہا اگر ایک آنسو ٹپک جاتا تھا
تو نیزے سے مارتے تھے، رو نہیں سید سجاد نے کہا اگر ایک بچے کے لیے آنسو آتا تھا تو اسے تازیانہ مانا، رو نہیں۔ آپ ذرا رو نہیں تو اس کی عظمت سمجھے آپ کہ جہاں اندر سے غم بھرا پڑا اور چیخ کے رو نہیں سکتے، یہ تاثر کیسے آپ کو بتائیں؟ یہ تاثر آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر کسی سانے پر سستا ہو جاتا ہے کسی تو کہتے ہیں ارے غضب ہو گیا، سستا ہو گیا، اسے رلاؤ، غبار نہیں نکلے گا، یہ پاگل منہ پہ تھپڑ مار، ایسے کرے، بولو رو مر گیا رو تو جب وہ رو لیتا ہے تو طبیعت اس کی بحال ہو جاتی ہے، پتہ چلا رونے میں زندگی ہے۔ تو وہ رویا، وہ صحیح ہو گیا، وہ غم کو بھولنے لگا۔ یہاں کہ رو نہیں یا حسین نہیں تو اندر سے ماتم داروں کا کیا حال ہے، یہ میں محسوس کرتا ہوں۔ اور جملہ اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں آخر میں کہ جب موقع ملے تو کیا ہوگا، جب موقع ملے گا، جب چاروں طرف دیکھیں گے کہ بھئی اب تازیانہ لے کے نہیں آ رہا، اب کوئی میدان نہیں مارے گا، تو اب کتنا غبار ہوگا اور کتنا دل چاہا ہوگا، کتنا دل چاہا۔ اچھا تو ایسے دیکھیں میں نفسیاتی چیزیں زیادہ میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہیں۔ رو رہا واقعہ ہو گیا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلک یہ نہیں رویا، چیخ یہ نہیں رویا، زیادہ درد کے ساتھ نہیں رویا، لیکن کوئی ایسا آیا تعزیت دینے تو آپ حیران ہو گئے کیوں؟ تو یہ ڈھوڑے مار مار کے رو رہا ہے، اس سے لپٹ کے رو رہا ہے، اس سے کوئی ذہنی رابطہ ہے؟ تو پتہ چلا رونے والا ادھر ادھر تلاش کرتا ہے، کس کے کاندھے پہ سر رکھ کے روں، کس کو بین سناؤں، کس کو بتاؤں کیا گزری۔ تو جب ہم خیال ہو تو پھر اندر سے سارا غم ابل پڑتا ہے۔ کیا میرا جملہ سن سکو گے؟ تو جب مدینے میں زینب آئی تو چاروں طرف دیکھا ہوگا، کس سے کہوں، کس کو سناؤں، کون میرا ہم خیال ہے۔ تو اب اس وقت زینب کا گریہ بڑھے گا، جب ہم خیال مل جائے تو پورے مدینے میں زینب کا ہم خیال ایک ہی تھا، وہ تھا زینب کا نانا رسول خدا، جیسا قبر نبی پہ روئی کہیں نہیں روئی۔ جو کہنا نانا سے کہتے ہیں کہ زری میں، قبر کی زری میں اپنی انگلیوں کو ڈال، زری کو ایسے پکڑ کے جیسے کوئی اپنے چاہنے والے کو لپٹا لیتا ہے، اور پھر زینب نے کہنا شروع کیا، نانا ہرا گھر ٹوٹ گیا، نانا سر تو شاداب بات کٹ گیا، نانا کوئی بچہ جوان واپس نہیں آیا، نانا سب کے سر کٹ گئے، اب جو کہنا تھا بات کے ہاتھ کٹے، میرا علی اکبر سینے پہ نیزہ کہتے گیا، قاسم کا لاشا پامال ہوا، ایک بار روتے روتے یاد آیا، کہا نانا جب پردیس جاتے ہیں تو بزرگوں کے لیے تحفہ لاتے ہیں، زینب کی تحفہ لائی، یہ کہتے چادر ہٹائی اور پہلو سے حسین کا خون بھرا کرتا نکالا اور کرتے کو قبر پہ ڈالا، کہا نانا یہ آپ کے نواسے حسین کا خون بھرا کرتا ہے، زینب تحفے میں لائی۔ اللہ اب پڑھنے کی کتابیں مقاتل میں لکھا ہے کہ زینب
ذریعے رسول قبر رسول تھرانے لگی، یعنی جواب آ گیا، گنبد خضرا کی دیواریں لرزنے لگیں، اور خود بشیر راوی ہے کہ مدینے میں ہم نے اپنی زندگی میں ایسا دریا نہیں دیکھا، پورا شہر رو رہا تھا، کھاڑے مار رہا تھا، ایسا کوہرام میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ پورا شہر لبریز تھا، زینب کے بہن سب تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، مگر وہ شہزادی نانا سے یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ کیا گزری، عباس کے مسائل سنائے، حسین کے مسائل بتائے، علی اکبر کے مسائل بتائے، لیکن یہ نہیں بتایا نواسی سے کیا گزری، بس خاموشی سے گھر آ گئی، رات آ گئی اور ایک رات چادر اوڑھو سید سجاد کے پاس آئی، کہ بیٹا اجازت دو جنت البقیع جا رہی ہوں، بھتیجے نے کہا جائیے، کس نے روکا، کیسے کہہ رہی ہو، اب میرے ساتھ کوئی نہ جائے، میں ماں کی قبر پر اکیلے جاؤں گی، جانے کیا بات ہے زینب کو کرنی، لیکن فیصلہ کہاں زینب کو تنہا چھوڑے، وہ بھی پیچھے پیچھے چلی، اور راوی اس کا قصہ ہے، وہ کہتی ہے رات تاریک تھی، اندھیرا چھایا تھا مدینے میں، بی بی سیاہ چادر اوڑھے جنت البقیع چلی، میں بھی ساتھ چلی، لیکن جب جنت البقیع کے دروازے پہ شہزادی پہنچی تو فضا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا، میں نے کربلا سے شام تک اور مدینے تک شہزادی کو دیکھا تھا، بہت ہمت کے ساتھ جیسے حیدر کرار کا جذبہ زینب میں آ گیا ہے، بہادری کے ساتھ ہر منزل طے کی، لیکن اس منزل پر میں حیران ہو گئی کہ دروازے جنت البقیع پہ پہنچ گئی، زینب نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، میں سمجھ گئی بی بی کا کام ختم ہوا، پتہ چلا بی بی بہت بھگ گئی ہے، اس لیے یہ فضا کہتی ہے اپنے پیروں سے قبر زہرا تک نہ جا سکی، بلکہ زمین پر بیٹھ کر پتھروں کے بل اور ایڑیوں کے بل اور کوہنی کے بل جھسکتی ہوئی قبر زہرا تک پہنچی، اور پہنچ کر ایک بار دونوں ہاتھ سے قبر پر لٹا لیا، جیسے بچڑی بیٹی ماں سے ملی ہو، اور ایک بار وہ چار کو قبر پہ کہا ماں اٹھو، کچھ باتیں کرنے آئی ہوں، پہلا جملہ چادر ہٹا کے کہا ماں رات اندھیری ہے، ذرا اٹھ کر دیکھو ان بالوں میں تم نے زینب میں کنگھی کی تھی، اٹھ کے دیکھو علی اکبر کا لہو ہے، اور ایک بازو سے چادر ہٹا کر کہا اماں یہ بازو باندھے رسیاں، بارلا اعلی علیہ میں مرحومین کے مرتبے بلند فرما، محترمہ نصرت مرحومہ کو اعلی علیہ میں بلند مقام عطا فرما، وہ ایک عزادار حسین